بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری زبان پہ یہ فقرہ مسلسل جاری رہتا ہے، صرف اس لیے کہ ہمیں اپنی حقیقت کا ہمہ وقت احساس رہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جہاں ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے ذہنی الجھن اور پریشانی کا شکار ہے، اس میں اہل بیت کے چاہنے والے سب سے زیادہ اگر فکر مند ہیں تو اس لیے کہ ہمارے مرنے والے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور ہم ان کے شایان شان مجالس اعزا نہیں کر پا رہے ہیں، مجلس ترحیم نہیں برپا کر پا رہے ہیں، ان کا سیوم اور ان کے چہلم کی مجلس برپا نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم نے بروقت اس ذہنی الجھن کو محسوس بھی کیا اور زینبیہ چینل پر اس کا حل بھی تلاش کیا۔ ہم نے یہ طے کیا کہ قطعاً آپ پریشان نہ ہوں، مجالس تو ہوں گی، اس لیے کہ ذکر اہل بیت کا سلسلہ کبھی نہ رک سکتا ہے نہ منقطع ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیوم ہو، 10واں 20واں ہو یا چہلم کی مجالس ہوں، اپنی تمام تر آب و تاب کے ساتھ زینبیہ چینل کے ذریعے روزانہ برپا کی جا رہی ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے کی ایک بڑی یہ مجلس ترحیم ہے جسے مرحوم و مغفور جناب مولانا غلام سبطین رضوی صاحب قبلہ کے لیے مدعو کیا جا رہا ہے۔ ان کے افراد خاندان نے مرحوم کی ترویح روح کے لیے اس عظیم الشان مجلس کو انعقاد کیا ہے، جسے خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید عزیز حیدر زیدی صاحب قبلہ۔ ناظرین، ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم روزانہ آپ کی خدمت میں الگ الگ علماء، خطبہ، ذاکرین پیش کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ علماء کرام کے خطاب کو سماعت کر سکیں۔ چنانچہ اس کے قبل بھی مولانا موصوف حاضر ہو چکے ہیں اور آج بھی ہم ان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ زینبیہ چینل میں برپا ہونے والی اس مجلس ترحیم کا حصہ ہیں اور وہ اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں۔ دستور یہ بھی ہے کہ ہم مجلسوں کا آغاز سوزخانی سے کرتے ہیں، مرثیہ خوانی سے کرتے ہیں، پیشخوانی سے کرتے ہیں، تاکہ مجلس کا پورا نظم و ضبط پایا جا سکے۔ الحمدللہ آج ہم نے مجلس کے آغاز کے لیے سوزخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے زحمت دی ہے مشہور و معروف مدعی اہل بیت گواہ خواں جناب فیروز علی صاحب کو، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم یہی سے مجلس کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتے ہیں اور گزارش کر رہے ہیں محترم جناب فیروز علی صاحب سے کہ وہ سوزخانی کے ذریعے اس مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ آپ تمام حضرات سے ہم ملتمس ہیں کہ آپ محترم فیروز علی صاحب کے استقبال میں بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قیامت کی تپش ہے، قیامت کی تپش ہے، کربلا کا دشت جلتا ہے، مدینے کا مسافر خاک پر کروٹ بدلتا ہے، قیامت کی تپش ہے۔
ذرا اٹھ کر لحد سے دیکھ لیجئے یا رسول اللہ، ذرا اٹھ کر لحد سے دیکھ لیجئے یا رسول اللہ، جنازے پر جنازہ، جنازے پر جنازہ، آپ کے گھر سے نکلتا ہے مدینے کا مسافر، خاک پر کروٹ بدلتا ہے، قیامت کی تپش ہے، لعینوں سید سجاد پر کوڑے نہ برساؤ، لعینوں سید سجاد پر کوڑے نہ برساؤ، بہت بیمار ہے اس، بہت بیمار ہے اس واسطے، رک رک کے چلتا ہے، مدینے کا مسافر، خاک پر کروٹ بدلتا ہے، قیامت کی تپش ہے، کربلا کا دشت جلتا ہے، مدینے کا مسافر، خاک پر کروٹ بدلتا ہے، قیامت کی تپش ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین محترم جناب فیروز علی صاحب نے اپنی انتہائی پرسوز آواز میں بارگاہ شہدائے کربلا میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور آپ حضرات نے محسوس کیا کہ واقعی جو حق سوزخانی ہے وہ ادا ہو رہا تھا۔ ہمارے درمیان اس وقت ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی شہرت یافتہ شخصیت اور بہترین نوا خواں محترم جناب وسیم رضوی صاحب تشریف فرما ہیں، ایک بہترین مداح اہل بیت بھی ہیں اور ایک مشہور نوا خواں بھی ہیں۔ ہماری گزارش پر وہ لبیک کہتے رہتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ آج بھی وہ زینبیہ اسٹوڈیو میں اس مجلس ترحیم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود ہیں، لہذا ہم گزارش گزار ہیں محترم جناب وسیم رضوی صاحب سے کہ وہ بارگاہ عزت اطہار میں خراج عقیدت پیش کریں، مرحوم کے لیے بہترین ترویح روح ذکر اہل بیت اور ملت محمد و آل محمد ہے، لہذا گزارش ہے جناب وسیم رضوی سے نذرانہ عقیدت پیش کریں، اور آپ تمام حضرات سے میں ملتمس ہوں کہ وسیم رضوی کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرماتے ہیں۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولانا کرام، جناب منظور اعظمی صاحب کے کلام میں سے ایک بہترین کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس ذکر کے صدقے میں مرحوم کے درجات عالیہ کو مزید بلند فرمائے اور انہیں غریق رحمت کریں. ایک بار آپ کو مل جل کر صلوات کا سہارا دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرمائے. ذکر غم شہ سے کوئی لمحہ نہیں خالی، ذکر غم شہ سے کوئی لمحہ نہیں خالی. دن اپنا عبادت سے گزرتا نہیں خالی، ذکر غم شہ سے کوئی لمحہ نہیں خالی. دن اپنا عبادت سے گزرتا نہیں خالی، ذکر غم شہ سے کوئی لمحہ نہیں خالی. تو خالی نہیں ہوگی غم شبیر سے دنیا، خالی نہیں ہوگی غم شبیر سے دنیا. ہم سے بھی کبھی ہوگا زمانہ نہیں خالی، ذکر غم شہ سے کوئی لمحہ نہیں خالی. تو حر افسری ٹھکرا کے چلا موت کی جانب، حر افسری ٹھکرا کے چلا موت کی جانب. ہمدردی کے مظلوم سے دنیا نہیں خالی، ذکر غم شہ سے کوئی لمحہ نہیں خالی. تو مظلومی شبیر سے کونین بندھے ہیں، مظلومی شبیر سے کونین بندھے ہیں. پرچام میں بندھی مشک سکینہ نہیں خالی، ذکر غم شہ سے کوئی لمحہ نہیں خالی. شعر سماعت فرمائیں گے کہ ہنگام اجل شے نے کہا موت سے ہنس کر، ہنگام اجل شے نے کہا موت سے ہنس کر، بولا اب تو تیرا ظرف تمنا نہیں خالی،
ذکر غم شہ سے کوئی لمحہ نہیں خالی، تو بے شیر کو شبیر نے میدان میں لا کر، بے شیر کو شبیر نے میدان میں لا کر، گوشہ کوئی تعویل کا چھوڑا نہیں خالی، ذکر غم شہ سے کوئی لمحہ نہیں خالی، تو غم اتنے اٹھانے پڑے اسلام کی خاطر، غم اتنے اٹھانے پڑے اسلام کی خاطر، داغوں سے ہے زینب کا کلیجہ نہیں خالی، ذکر غم شہ سے کوئی لمحہ نہیں خالی۔ شعر سماعت فرمائیں گے، خالی ردیف کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ صبر کی معراج ہے، یہ شکر کا اعجاز، یہ صبر کی معراج ہے، یہ شکر کا اعجاز، خنجر کے تلے شاہ کا سجدہ نہیں خالی، ذکر غم شہ سے کوئی لمحہ نہیں خالی، تو میدان سے نوشاہ کی لاش آئی ہے جب سے، میدان سے نوشاہ کی لاش آئی ہے جب سے، ماتم کی صدا سے کوئی خیمہ نہیں خالی، ذکر غم شہ سے کوئی لمحہ نہیں خالی، تو منظور قلم مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، منظور قلم مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، درد دل زہرا ہے یہ نوحہ نہیں خالی، ذکر غم شہ سے کوئی لمحہ نہیں خالی، دن اپنا عبادت سے گزرتا نہیں خالی، ذکر غم شہ سے کوئی لمحہ نہیں خالی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم جناب وسیم رضوی صاحب نے انتہائی پرسوز آواز میں بارگاہ عزت اطہار میں خراج عقیدت پیش کیا اور ایک بہترین سلام سے
اس مجلس کو ایک ماحول عطا کیا. ہم انتہائی شکر گزار ہیں محترم جناب وسیم رضوی صاحب کے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آئیے خطیب مجلس کی خدمت میں چلنے سے قبل میں مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان دو اشعار کے ساتھ کہ اس لیے اپنے سینے میں بسائے رہے عشق حسنین، اپنے سینے میں بسائے رہے عشق حسنین، اور اس لیے ان سے تھے مسرور رسول الثقلین. اپنے سینے میں بسائے تھے وہ عشق حسنین، اس لیے ان سے تھے مسرور رسول الثقلین. اور داغ ماتم سے منور ہے ہر ایک گوشہ قبر، داغ ماتم سے منور ہے ہر ایک گوشہ قبر، کیوں نہ ہو چین سے مرقد میں غلام سبتین. داغ ماتم سے منور ہے ہر ایک گوشہ قبر، کیوں نہ ہو چین سے مرقد میں غلام سبتین. حضرات، یہ مجلس مرحوم و مغفور جناب مولانا سید غلام سبتین رضوی قراروی کے ایصال ثواب کی برپا کی گئی ہے. قبل اس کے کہ میں خطیب مجلس کو آپ کی خدمت میں زحمت دوں، درخواست گزار ہوں کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور جناب مولانا سید غلام سبتین رضوی صاحب کی روح کو ہدیہ فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد. اور آئیے اب میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب مجلس برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عزیز حیدر زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ہوں اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ مل جل کر مولانا کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق
وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد وآل محمد. قد معزز سامعین، تمام ناظرین مومنین اور مومنات، چونکہ یہ مجلس برائے ایصال ثواب مرحوم مغفور عالی جناب مولانا سید غلام سبطین رضوی قراروی کی ایصال ثواب کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی قبر کی، برزخ کی، آخرت کی منزلوں کی آسانی کے لیے ان کے خانوادے کی طرف سے یہ مجلس سید الشہداء برپا کی گئی ہے. میں اس سے قبل کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، تمام اپنے سامعین اور ناظرین اور مومنین اور مومنات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مولانا سید مرحوم مغفور غلام سبطین رضوی قراروی کی روح کو ایصال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا غریق رحمت کرے، خدا مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے تمام ورثہ کو، ان کے بچوں کو، تمام اعزاء و قاریب، دوست و احباب، تمام لواحقین، پسماندگان کو پروردگار صبر جمیل عنایت کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے ورثہ کے صبر جمیل کے لیے، بالخصوص ان کے بچوں کے صبر جمیل کے لیے، اور بالاخص امام کے جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے مل جل کر ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ فاطر کی ایک بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کہ جو علماء سے تعلق رکھتی ہے، جس میں تذکرہ علماء کا ہے. چونکہ مرحوم ایک عالم دین، ایک اہل بیت علیہ السلام کے علوم کو حاصل کر کے خدمت کا جذبہ تھا ان کے اندر، اور انہیں اپنی زندگی کے اکثر، جسے کہا جائے کہ وقت کو دین اور دنیا دونوں کے لیے صرف کیا ہے. جو افراد جانتے ہیں انہیں، وہ میری اس بات کو تائید کریں گے کہ عالم وہی ہوتا ہے کہ جس کے علم سے لوگ فیض حاصل کریں. عالم ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا علم لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اس لیے کہ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو علم تو ہے مگر اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتا. دیکھیے، عالم کا مقصد ایک ذمہ داری ہے. عالم قوم کے لیے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو کام ایک عام انسان کر سکتا ہے، مثلا روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر کھانا حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، مگر کیا ایک عالم دین، کیا علوم آل محمد کو حاصل کرنے والا، کیا وہ بھی روڈ پر کھڑے ہو کے کھا سکتا ہے؟ جائز ہے اس کے لیے، مگر چونکہ وہ ایک ذمہ دار شخص ہے، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر، اس کی سیرت لوگوں کے لیے نمونہ ہے. اس لیے جو چیز عوام الناس کے لیے جائز ہے وہ اپنے لیے خوشنودی الہی کے لیے
اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اس سے برات اختیار کرتا ہے۔ یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عالم ہے ہی وہ کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو فیض ملے۔ اور یہاں پر قرآن مجید سورہ فاطر کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، توجہ فرمائے میرے تمام سامعین اور ناظرین، میں کچھ اس کے ذیل میں گزارشات اور معذورات عرض کروں گا انشاءاللہ، اور ایصال ثواب کی مجلس ہے تو اس غرض سے بھی باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گی۔ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ کیا خوبصورت آیت ہے، توجہ فرمائے۔ یعنی اللہ کا خشیہ، اللہ کا خوف اگر کسی کے دل میں زیادہ ہے تو خود خدا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، یہ کسی معصوم کا قول نہیں ہے، یہ کسی نبی کا قول نہیں ہے، یہ کسی انسان اور عالم کا قول نہیں ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا خشیہ اگر کسی کے دل میں ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ بندوں میں سے، من عبادہ، توجہ فرمائے، تمام بندوں میں سے اس کے دل میں ہوگا العلماء، یعنی جو عالم ہے۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ العلماء سے مراد یہاں پر معرفت ہے، علم میں معرفت ہے، اس لیے کہ جتنا معرفت بلند ہوگا خشیہ، خوف الہی خود بخود دل میں پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے جیسے توحید کی معرفت، رسالت کی معرفت، اہل بیت کی معرفت، قرآن مجید کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی جائے گی، ہمارے اندر خوف الہی پیدا ہوگا، ہم اپنی زندگی کو نمونہ بنا کے پیش کریں گے۔ توجہ فرمائیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے سیرت اہل بیت ہے، ہمارے سامنے سیرت رسول اسلام ہے، ہمارے سامنے وہ تمام سیرتیں ہیں کہ جو واقعی اللہ کا خوف جن کے دلوں میں تھا۔ توجہ فرمائیں، یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی معرفت الہی جیسے جیسے بلند ہوگی، جیسے جیسے انسان کے اندر خدا کی معرفت آتی جائے گی۔ یہ کب آئے گی معرفت؟ علم کے ذریعے۔ توجہ فرمائیں، معرفت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، علم ہو۔ اور فرما رہے آپ، اور علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی خود حدیث ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ توجہ فرمائیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، میرے ناظرین توجہ کریں، نبی کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرو، کہاں سے؟ جھولے سے، ماں کی گوشت سے، کہاں تک؟ قبر کی منزلوں تک۔ توجہ فرمائے، ایک عالم دین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اسی حوالے سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا ہے کہ عالم ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، اگر عالم متقی ہو، عالم تقوی رکھتا ہو، خوف الہی رکھتا ہو، وہ اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہو، وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہو، تو معاشرہ اس کے ذریعے سے مہکنے لگتا ہے۔ سوکھے ہوئے چمن دین کے معاشرے میں جو سوکھ جاتا ہے گلاب، اسے دوبارہ تازگی ملتی ہے۔ اس لیے کہ عالم اپنے علم کے ذریعے ان پودوں کو سینچتا ہے، عالم اپنے علم کے ذریعے ان تمام تر سوکھے ہوئے پودوں کو تازگی عطا کرتا ہے۔ اور فرما رہے آپ، اسی لیے آپ کے سامنے عرض کروں کہ عالم دین کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ مرحوم سید غلام سبطین رضوی قراروی کہ جو ایک عالم تھے، ایک مولانا کی حیثیت سے انہوں نے خدمت کی ہے، جیسا کہ لوگ جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنی خدمتیں کی ہے۔ جہاں گئے، جس جگہ گئے، اپنے علم سے وہاں کے ماحول کو روشن کرتے چلے گئے، وہاں کے چمن کو ہرا بھرا کرتے چلے گئے۔ جس جگہ رہے وہاں دین کی تبلیغ کی، دنیا کی تبلیغ کی، انہوں نے دین کو پھیلایا ہے، لوگوں میں نماز و روزے، حج و زکوٰۃ، خمس کو رائج کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تقلید کیا ہوتی ہے، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ نماز کیا ہے اور روزہ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ اپنے استاد محترم، توجہ فرمائیں، صفدر حسین نجفی علی اللہ مقامہ کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں علم کا فائدہ کیا ہوتا ہے، توجہ فرمائیں، علم
کا فائدہ ہوتا کیا ہے؟ ان کا واقعہ ہے مجھ سے ایران میں کچھ احباب نے، کچھ میرے دوستوں نے، جب میں طالب علم تھا تو اس واقعے کو انہوں نے نقل کیا تھا. چونکہ میں وہاں پر بہت سارے طلباء چونکہ رہتے ہیں، تو وہ صفدر حسین نجفی صاحب کا واقعہ، توجہ فرمائے میرے تمام ناظرین، غور کریں. دیکھیں ایک عالم دین کو خدا ان کے درجات کو مرحوم کے بلند کرے اور ان کے بچوں کو صبر دے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مدرسہ چلا رہے تھے، بہت بڑا مدرسہ، المنتظر کر کے بہت بڑا مدرسہ ہے. وہ المنتظر مدرسہ چلا رہے تھے، تو اس میں کچھ ٹرسٹی حضرات بھی ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، متولیان ٹرسٹی حضرات، اس کے کچھ ذمہ داران ہوتے ہیں جو اس مدرسے کا خرچ اٹھاتے ہیں، جو اس مدرسے کو بناتے ہیں، اس کی عمارت وغیرہ درست کرتے ہیں، اس میں کیسے کیا سسٹم ہوتا ہے. توجہ فرمائیں. تو وہ ایک سسٹم کے تحت مدرسہ چل رہا تھا. اور اس کے بعد ایسا ہوتا ہے مدرسوں میں، یہاں بھی ہمارے مدرسوں میں، مدارس میں بھی یہی ہے کہ کبھی داخلہ کسی بچے نے لیا اور وہ چند دن یا چند سال رہا اور چلا گیا چھوڑ کے، پھر وہ اپنی دنیا میں چلا گیا، پھر وہ پتہ چلا کہ وہ دنیا میں لگ گیا. کوئی 1 سال رہا، کوئی 2 سال رہا، کبھی کبھی کوئی بچے آتے ہیں 6 مہینے رہ کے چلے جاتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ٹرسٹی حضرات اور متولیان حضرات، توجہ فرمائے، اسے آپ غور سے سنیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ منزل پر آ رہا ہوں. دیکھیں غور کریں، ٹرسٹی حضرات کو بڑا غم ہوا اس بات کا کہ یہ تو مال امام ضائع ہو رہا ہے، یہ بچے کھا کے 6 مہینے، سال بھر، 2 سال چلے جاتے ہیں، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. تو انہوں نے صفدر حسین نجفی صاحب سے فرمایا، جو ایک عالم دین تھے جنہوں نے تفسیر نمونہ کا ترجمہ بھی کیا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ قبلہ ایسا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک برنامہ مرتب کر دیں تاکہ جو بچے 6 مہینے، سال بھر، 2 سال کھا پی کے چلے جاتے ہیں، مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں، تعلیم ادھوری چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، توجہ فرمائیں، تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی آپ ایسا برنامہ، ایسی قید لگا دیں کہ اگر وہ لڑکا چھوڑ کے چلا جائے گا تو اس کے والدین سے یا اس کے گارجین سے یا اس کے گھر والوں سے پیسے لیے جائیں گے. توجہ فرمائیں. دیکھیں ان کا سوچنا اپنے اعتبار سے تھا، لیکن توجہ فرمائیں، ایک صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وآل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صفدر حسین نجفی صاحب نے جب یہ سنا، واقعی عالم دین، عالم ہوتا کیا ہے، توجہ فرمائیں. وہ کہنے لگے، مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد تمام ٹرسٹی حضرات کی میٹنگ تھی اور بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا آپ نے کہا کہ مال امام ضائع ہو گیا، چونکہ مدارس میں مال امام، خمس و زکوٰۃ، صدقے و خیرات، یہ تمام چیزیں ظاہر سی باتیں پیش کی جاتی ہے. مومنین کے تعاون سے مدرسہ چلتا ہے، آپ ہی کے تعاون سے چلتا ہے. توجہ فرمائیں. انہوں نے کہا کہ ہاں حقیقت میں ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ 6 مہینے، سال بھر، توجہ فرمائیں، بچہ پڑھ کے جاتا ہے، ادھوری تعلیم کر کے چلا جاتا ہے اور یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے. کیا خوبصورت جواب دیا ہے انہوں نے. دیکھیں عالم ایک ذمہ دار ہوتا ہے قوم کے لیے، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے. اہل بیت کے چاہنے والے، دین آل محمد کو رائج کرنے والے کتنے ذمہ دار ہوتے ہیں. مسکرا کے صفدر حسین نجفی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی نگاہ میں یہ ہوگا کہ مال ضائع ہو رہا ہے، میری نگاہ میں نہیں ہے کہ یہ مال ضائع ہو رہا ہے، مال امام ضائع ہو رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر کوئی بھی طالب علم 6 مہینے، توجہ فرمائے نتیجہ دے رہا ہوں، 6 مہینے، سال بھر، 2 سال رہ کر مدرسے میں رہتا ہے اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے، اگر وہ 6 مہینے، سال بھر، 2 سال میں اپنی عبادتیں، اپنی نماز، اپنا وضو، اپنا روزہ، اپنا طریقہ دین کو اگر وہ دینیات بھی حاصل کر کے جاتا ہے، نماز صحیح کر کے جاتا ہے، تو مال امام ضائع نہیں ہے بلکہ وہ فائدہ ہے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے. اب اندازہ کریں، دیکھیں ذمہ داری کیا ہے. اور فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر 6 مہینے میں ایک طالب علم اپنی نماز صحیح کر لیتا ہے مدرسے میں رہ کے اور مال امام کھاتا ہے تو اس کے لیے فائدہ ہے، ضائع نہیں ہوا. سارے ٹرسٹی حضرات حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے واقعی آپ نے جو جواب دیا ہے ہم تو لاجواب ہو گئے. ایک عالم ذمہ دار ہوتا ہے قوم کے لیے، ایک عالم اپنی خدمتوں کو انجام دیتا ہے. واقعی مرحوم ان تمام صفات کے مالک تھے، ان کے اندر یہ تمام خصلتیں تھیں.
یہ سیرت اہل بیت پر عمل کرتے تھے. انہوں نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال کو جسے کہا جائے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے. جیسا کہ مجھے علم ہے, مجھے بتایا گیا یہ بھی کہ انہوں نے رائے بریلی میں کافی خدمت کی اور وہاں کے مومنین کو بہت زیادہ اپنے علم کے ذریعے فیض یاب کرتے رہے اور پہنچاتے رہے. اس کے بعد فتح پور میں بھی انہوں نے خدمت کی ہے, اور پھر یہ بھی ملتا ہے کہ کراری میں بھی وہ جو ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا, مکتب تھا. میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں اگر یہ کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے, اگر یہ خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے, تو اس سے مرحوم کی بھی مغفرت ہوگی اور دین کا کام آگے بڑھتا چلا جائے گا. دیکھیں, اگر کہیں کوئی مدرسہ واقعی ختم ہو رہا ہے, واقعی دم توڑ رہا ہے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے ہم آگے بڑھائیں, زندہ کریں, اس مدرسے کو پھر سے دوبارہ بڑھائیں. اور مرحوم کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے مدرسہ امجدیہ جو کراری میں تھا وہ ختم ہو رہا تھا, لوگوں نے سوچا کہ اسے ختم کر دیا جائے, مگر انہوں نے اپنی خدمت وہاں انجام دی اور پھر اس مدرسے کو انہوں نے دوبارہ زندہ کیا. آج اس مدرسے کے ذریعے, آج اس خدمت کے ذریعے مرحوم کو نامعلوم کتنے اجر و ثواب مل رہے ہوں گے. اس لیے کہ اگر ان کے بتائے ہوئے, توجہ کیجئے گا, طریقے پر ایک بھی فرد نے وضو صحیح کر لیا ہوگا, نماز صحیح کر لی ہوگی, دین پر چلنے کا ارادہ کر لیا ہوگا, قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر لی ہوگی, معرفت قرآن اور تلاوت قرآن کو حاصل کر لیا ہوگا, تو آپ یقین کریں کہ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے جو مرحوم کو ہمیشہ ملتا رہے گا. اور یہ تو کہا گیا ہے, اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کمال یہ نہیں ہے, توجہ فرمائیں, خدا ان کے بچوں کو صبر دے, اعزاء و اقارب کو صبر دے, ان کے دوست و احباب کو صبر دے. عزیزوں, میرے دوستوں, کمال یہ نہیں ہے, مولا کائنات کا جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں, کمال یہ نہیں ہے کہ خود دیندار ہو جاؤ, کمال یہ نہیں ہے کہ خود نمازی بن جاؤ, کمال یہ نہیں ہے کہ خود علم حاصل کرو, کمال تو یہ بھی ہے کہ اولاد بھی دیندار ہو, کمال تو یہ بھی ہے کہ اولاد بھی اہل بیت کی سیرت پر چلنے والی ہو. الحمدللہ یہ خانوادہ علوم سے بھرا ہوا ہے. اس خانوادے میں نہ معلوم کیسی کیسی ہستیاں ہیں. کراری خود ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں علماء, جہاں دانشور, جہاں بزرگان, جہاں پڑھے لکھے حضرات کہ ایک جسے کہا جائے کہ مجمع انبار ہے. حقیقت میں جب کراری کا لفظ آتا ہے تو لوگوں کو بہت سارے نام یاد آ جاتے ہیں بزرگ علماء کے اور آج کے اس دور کے علماء کے جنہوں نے اپنی خدمتیں کی اور کر رہے ہیں. الحمدللہ کافی طالب علم ہیں جو وہاں کے علوم حاصل کر رہے ہیں اور اس سے بھی لوگوں کو فیض یاب کریں گے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب علم کا ماحول ہوتا ہے, جب ہر طرف علم کا سایہ ہوتا ہے, تو اس میں پروان چڑھنے والے خود بخود اس سے فیض یاب ہوتے ہیں. توجہ فرمائیں عزیزوں, علم ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ علم بولتا ہے, بقول کسی کے کہ علم بولتا ہے. واقعی علم جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. قرآن آواز دے رہا ہے کہ اللہ کا خوف, اللہ کا خشیہ اگر کسی کے دل میں ہوگا تو وہ علماء کے دل میں ہوگا. میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ علامہ امینی جو ایک بہت بڑے عالم دین تھے جنہوں نے الغدیر لکھی اور انہوں نے نہ معلوم کہاں کہاں خدمتیں انجام دی, ان سے جب کسی نے پوچھا کہ آقا یہ بتائیں کیا آپ, انہوں نے امامت کے اوپر, غدیر کے اوپر, ولایت علی ابن ابی طالب کے اوپر جو مرحوم کے دل میں تھی, مرحوم جو علی کی ولایت سے شرسار تھے, مرحوم غلام سبطین رضوی کراروی جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے, جو ولایت آل محمد پہ عمل کر کے اس دنیا سے گئے ہیں. اس لیے کہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت کا نام ہے محبت اہل بیت. توجہ فرمائیں, قیامت کے دن ملتا ہے, روایتوں میں قیامت کے دن ملتا ہے کہ اگر جس شخص کے ہاتھ میں نام اعمال وزنی ہوگا وہ کامیاب ہوگا, اور جس کا نام اعمال ہلکا ہوگا پھر وہ خسارے میں ہوگا. توجہ فرمائے, جس کا نام اعمال وزنی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا, وہ بلندیوں پہ ہوگا.
اس کے لیے قیامت میں مشکلات نہیں ہوگی۔ پوچھا گیا تو 2 معصوم کی روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ کریں میرے تمام مومنین اور مومنات، 2 امام کی روایت ملتی ہے۔ جب اس آیت کے ذیل میں پوچھا گیا کہ مولا قیامت میں ہمارے اعمال وزنی کیسے ہوں گے، امام فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال قیامت میں وزنی ہوں گے۔ سب سے بہتر شے اگر کوئی ہے، میں ایک دم آپ کے سامنے جو بات پڑھ رہا ہوں اس پر انشاءاللہ آپ عمل کریں، قیامت میں انشاءاللہ کامیابی آپ کے دامن اور آپ کے قدموں کو چومے گی۔ بڑا آسان سا نسخہ ہے، 2 معصوم نے اسے بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال وزنی ہو جائیں تو جانتے کیا کرنا ہے؟ کہ ہم آل محمد پر درود پڑھا کرو، صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں تاکہ مرحوم کے اعمال کو بھی پروردگار قیامت کے دن انہیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، صلوات، صرف صلوات اتنی بڑی نعمت ہے۔ صلوات کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کتنا بڑا ثواب ہے صلوات کا۔ یہ مجلسوں میں سید الشہداء کی مجلس میں جو صلوات پڑھی جاتی ہے، مرحوم ظاہر سی بات ہے ذکر اہل بیت کرتے تھے، حسین ابن علی کا تذکرہ، رسول اور آل رسول کا تذکرہ کرتے تھے، نہ معلوم انہوں نے جب مجلسیں پڑھی ہوں گی تو کتنی صلوات ان کی مجلسوں میں پڑھی گئی ہوگی۔ دیکھیں صلوات کا ثواب کیا ہے، غور فرمایا۔ صلوات کا ثواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، روایت بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ معراج پہ گئے ہیں تو معراج پر ایک فرشتے کو دیکھا کہ جو صلوات کا ثواب لکھ رہا ہے۔ روایت آپ کے سامنے، آپ نے واقعہ سنا ہے، لیکن میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ علامہ مقبول احمد صاحب نے قرآن کے ضمیمے میں لکھا ہے۔ اس بات کو تحریر کرتے ہیں علامہ مقبول احمد صاحب قرآن کے ضمیمے میں۔ توجہ فرمائے، مجلسوں میں جو صلوات پڑھی جاتی ہے یا آپ یوں اپنے گھروں میں جو صلوات پڑھتے ہیں حدیث قصہ کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں، یوں بھی آپ ہر کام میں الحمدللہ صلوات پڑھتے ہیں۔ ہمارے کیا مرحوم کا فاتحہ ہو، ہمارے کیا قرآن کی تلاوت ہو، ہمارے کیا دعا ہو، ہمارے کیا نماز ہو، ہم صلوات کے سائے میں اپنی دعاؤں کو پیش کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اہل بیت کے وسیلے سے، تو وہ کامیاب اور کامران، وہ مقبول ہوتی ہے دعا۔ یقیناً بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پاتی ہے وہ دعا جو صلوات کے سائے میں جائے۔ اسی لیے ہمارے ہاں صلوات اول اور آخر بیچ میں دعا کی جاتی ہے۔ توجہ فرمائیں، مقبول احمد صاحب نے اپنے ضمیمے میں لکھا کہ اللہ نے، ایک فرشتے نے پروردگار سے مطالبہ کیا کہ میرے پروردگار، توجہ سے سنیں میرے ناظرین و سامعین، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے اور آپ کے ایمان میں ذرا بھی تازگی آئے تو آپ مرحوم کے حق میں دعا کیجئے گا اور ان کے بچوں کو خدا صبر جمیل دے۔ توجہ فرمائیں، روایت دیکھیں، مقبول احمد صاحب نے اپنے ضمیمے میں لکھا کہ ایک فرشتے نے سوال کیا کہ پروردگار مجھے قوت سماعت دے دے تاکہ میں تیرے بندوں کی آواز سن سکوں۔ اللہ اکبر، تیرے بندوں کی آواز سن سکوں۔ دیکھیں مجلس پڑھتے تھے مرحوم، ذاکر اہل بیت تھے، خادم اہل بیت تھے، سید الشہداء کا ذکر کرتے تھے، حسین کی مجلس پڑھتے تھے، اہل بیت کا تذکرہ کرتے تھے، قرآن کا تذکرہ کرتے تھے، اس میں صلوات پڑھی جاتی تھی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ صلوات کا ثواب آپ تک پہنچاؤں تاکہ اس سے مرحوم کے درجات کی بلندی ہو۔ مقبول احمد صاحب نے لکھا اپنے ضمیمے میں کہ جب اس فرشتے کو اللہ نے قوت سماعت عطا کی، سننے کی طاقت ملی، تو وہ فرشتہ تمام مخلوقات کی آواز کو سننے لگا۔ اللہ نے سوال کیا، پیغمبر اسلام فرماتے اللہ نے سوال کیا کہ اے میرے فرشتے، میں نے تجھے قوت سماعت دی، میں نے تجھے سننے کی طاقت دی، اس طاقت کے ذریعے تم نے کیا کیا سنا، اور تمہیں سب سے پیاری آواز، سب سے عمدہ آواز، سب سے اچھی آواز کس کی لگی اور کب لگی؟ اللہ سوال کر رہا ہے۔ واقعی خدا خود چاہتا ہے
کہ اہل بیت کی عظمتوں کو ظاہر کریں۔ یہ خدا کا کرم ہے کہ مرحوم اہل بیت کے چاہنے والے تھے، یہ خدا کا فیض ہے کہ مرحوم آل محمد کے چاہنے والے تھے۔ خدا کی قسم یہ حقیقت ہے، دنیا تسلیم کرے یا نہ کرے، مگر اہل بیت کی محبت وہ ہے جو ہمیں نجات عطا کرے گی، اہل بیت کی محبت وہ ہے جو ہمیں انشاءاللہ قیامت میں کامیاب و کامران کرے گی۔ غور فرمائیں، اللہ نے جب سوال کیا تو اس فرشتے نے کہا کہ پروردگار میں نے تیری تمام مخلوقات کی آواز سنی، مگر ہمیں اس وقت سب سے پیاری، سب سے اچھی، میرے کانوں کو جو سکون ملا ہے وہ اس آواز سے کہ جب کوئی بھی تیری مخلوق تیرے رسول اور اس کی آل پر درود پڑھتے ہیں۔ توجہ کریں، اب اس کا نتیجہ دیکھیں، اس کا جو فائدہ ہے نا وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے صلوات جو ہے وہ بڑی پیاری لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، جب کوئی تیرا بندہ، تیرا مومن بندہ جب کوئی رسول اور آل رسول پر درود بھیجتا ہے۔ آپ بھی ایک صلوات پڑھیں مل جل کر، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تاکہ ہم سب اس فرشتے کے فہرست میں شامل ہو جائیں۔ کیوں فہرست میں شامل ہو جائیں؟ اسے سماعت فرمائیں، توجہ کریں۔ اللہ نے اس فرشتے کو حکم دیا اس کے بعد کہ اے میرے ملک، اے میرے فرشتے، جب تجھے یہ آواز اتنی پیاری لگتی ہے تو اب تجھے میں 2 ذمہ داریاں دے رہا ہوں۔ خدا مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ میں 2 ذمہ داریاں تجھے دے رہا ہوں۔ کیا وہ ذمہ داری کیا ہے؟ تو کہ اب تجھ پر یہ لازم ہے کہ صبح قیامت تک جن جن لوگوں کی آواز درود، آواز صلوات تجھے اچھی لگے، اگر وہ زندہ ہے تو اس کے صحت و سلامتی کی دعا کرنا ہے۔ توجہ فرمائے میرے عزیزوں، مرحوم کی خدا مغفرت کرے، اگر وہ زندہ ہے دنیا میں تو اس کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرنا ہے، اس فرشتے کی ذمہ داری ہے صبح قیامت تک۔ اور اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، رخصت ہو گیا ہے، سفر آخرت اختیار کر چکا ہے، وہ دار بقا کی طرف چلا گیا ہے، دار فنا کو چھوڑ چکا ہے، توجہ فرمائے، تو اللہ نے آواز دی کہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو صبح قیامت تک اس کی مغفرت کے لیے دعا کرے گا۔ اب سوچئے کہ جب ایک صلوات کا یہ فائدہ ہے تو مرحوم نے مجلس حسین پڑھی ہوگی، نہ معلوم کتنی صلوات پڑھوائی ہوگی، اور نہ معلوم کتنے مومنین نے صلوات پڑھی ہوگی۔ یہ فیض نہیں ہے تو کیا ہے، یہ ذخیرہ نہیں ہے تو کیا ہے، یہ اعمال میں ان کے اضافہ نہیں ہے تو کیا ہے۔ حقیقت میں جب ایک صلوات کا اتنا ثواب ہے تو نہ معلوم کتنی صلواتیں انہوں نے پڑھوائی ہوگی، اور خود بھی الحمدللہ پڑھی ہوگی، تو اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ یقیناً عزیزوں، فرشتہ صبح قیامت تک ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور غور فرما رہے ہیں آپ، یقیناً سید الشہداء کے ذاکر کا بڑا مقام ہے، سید الشہداء کے خطیب کا بڑا مقام ہے، حسین کی عزا برپا کرنے والا، حسین کی عزا، حسین کا ذکر کرنے والا بڑا عظمت کا حامل ہے۔ یہ آپ نہ سوچیں، نہیں معلوم کہ مرحوم مولانا کے کس عمل سے کون ہدایت حاصل کر چکا ہوگا۔ اور اگر ایک بشر، ایک شخص، ایک فرد بھی، توجہ کریں، کم سے کم ایک فرد کی بات کر رہا ہوں، اگر کسی نے اپنی نماز، اپنا روزہ، کوئی اپنا دین، کوئی اپنی دینیات، کوئی تقلید کے مسائل کو سمجھ چکا ہوگا، کوئی طہارت کے مسائل کو سمجھ چکا ہوگا، کوئی حرام و حلال کے مسائل کو سمجھا ہوگا مرحوم کے ذریعے سے، تو اس کا کتنا ثواب ہے یہ ہم اور آپ نہیں جانتے۔ وہ جب تک عمل کرے گا ثواب ملتا جائے گا، جب تک عمل کرے گا اس کے نامہ اعمال میں اجر آتا جائے گا مرحوم کے۔ غور فرما رہے ہیں آپ، توجہ فرمائیں، یہ منزل عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا، علامہ امینی کی بات کر رہا تھا۔ دیکھیں عالم کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ایک حدیث پر انہوں نے الغدیر لکھی، صرف ایک حدیث سے پیغمبر، اور وہ حدیث کیا تھی کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ،
اس حدیث پیغمبر کو جو علماء اہل سنت بھی تسلیم کرتے ہیں، تمام امت مسلمہ اس حدیث کو مانتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اور فرمائے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، تو اس کی موت جہالت کی موت ہے، کفر کی موت ہے، شرک کی موت ہے۔ جہالت سے مراد ان پڑھ نہیں ہے، جہالت سے مراد شرک کی موت، وہ جاہل کہ جو دور جہالت تھا پیغمبر کے پہلے۔ اور فرما رہے ہیں 1454 سال ہو گئے اسلام کو پروان چڑھے، 1454 سال آج اسلام کو ہو گئے۔ پیغمبر نے جب اسلام کو اٹھایا تھا، آج 2020 میں جسے کہا جائے تو تقریباً 1454 یا 55 سال گزر گئے ہیں، اسلام پروان چڑھ گیا ہے، اتنا پرانا اسلام ہو گیا ہے۔ مگر آج اسلام کو پیغمبر نے ایسے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، توجہ کیجئے گا، پیغمبر نے بڑا کیا۔ علامہ امینی نے اس ایک حدیث پر پوری الغدیر لکھ ڈالی۔ کسی نے ان سے سوال کیا تھا، توجہ سنیں میرے ناظرین سامعین، الحمدللہ صاحب فہم اور صاحب علم بھی مجھے سن رہے ہوں گے، غور کریں۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ آقا قبلہ آپ نے اتنی زحمتیں اٹھائی الغدیر کے لیے، تو کیا اگر آپ یہ نہ لکھتے تو کہ امامت علی ابن ابی طالب، ولایت علی ابن ابی طالب میں کوئی کمی رہ جاتی ہے؟ یا آپ نے اگر لکھ دیا ہے الغدیر تو اس سے کیا اضافہ ہو گیا؟ کیا خوبصورت جواب دیا ہے۔ دیکھیں عالم عالم ہوتا ہے، خدا مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے بچوں کو صبر دے، اعزاء و اقارب کو صبر دے۔ انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں کیا، پوری کائنات مل کے علی کی ولایت اور علی کی امامت پر کتابیں لکھ ڈالے تب بھی اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور پوری کائنات مل کے علی کے خلاف بولے تب بھی علی کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ یہ ہے میرا مولا۔ توجہ فرمائیں، ان کا عقیدہ دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں مولانا کا۔ علامہ امینی کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو سوال ہوا کہ پھر آپ نے الغدیر کیوں لکھی؟ اتنی زحمتیں اٹھائی، نہ معلوم کون کون سے ملک گئے، نہ معلوم کھانے کی پریشانی، پینے کی پریشانی، غذا کی پریشانی، تمام چیزوں کی پریشانی۔ توجہ کریں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ تمام جو ہے انہوں نے ذمہ داریاں اٹھائی، تو ان سے سوال ہوا کہ آپ نے یہ کیوں لکھا؟ خوبصورت جواب دیا ہے۔ دیکھیں عالم کہتے ہیں معرفت، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ معرفت جو ہے خشیہ پیدا کرتی ہے، معرفت خوف الہی پیدا کرتی ہے، معرفت انسان کی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ جیسے جیسے انسان کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو پڑھا تھا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے گا اور مر جائے گا تو وہ جہالت کی موت مرا، شرک اور کفر کی موت مرا۔ علامہ امینی نے مسکرا کے جواب دیا اس شخص کو کہ میں نے امامت اور ولایت کو، ان کے مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے نہیں لکھا الغدیر، بلکہ میں نے الغدیر اس لیے لکھی کہ تاکہ لوگوں کو جہالت کی موت سے بچا سکیں، لوگوں کو کفر و شرک کی موت سے بچا سکیں، لوگوں کو معرفت امامت اور معرفت ولایت حاصل ہو جائے گی تو وہ کفر و شرک کی موت سے بچ جائیں گے۔ اس لیے میں نے یہ خدمت انجام دی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں یہ منزل ہے، ایک عالم ایک ذمہ دار ہوتا ہے، ایک عالم اپنے علم کو تقسیم کرتا ہے۔ واقعی علم کا کمال ہے، اہل بیت نے علم کو اپنایا ہے۔ مولا کائنات کا جملہ ہے رضینا قسمت الجبار فینا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کی تقسیم پر ہم راضی ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا۔ توجہ فرمائیں، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کس تقسیم پر راضی ہیں؟ لنا علم، کہ اس نے ہمارے حصے میں علم رکھا ہے، وَلِلْأَعْدَاءِ مَالٌ، اور ہمارے دشمنوں کے حصے میں مال رکھا ہے۔ دشمن علی مال پر فخر کرتا ہے اور محب علی علم پر فخر کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ دیکھ لیں دشمنوں کو، تخت ہے، تاج ہے، سلطنت ہے، بادشاہیت ہے، پیسے ہیں، اشرفیاں ہیں، ان پر وہ فخر کرتے تھے۔ مگر علی کا خانوادہ، امامت کا سلسلہ،
اہل بیت کے چاہنے والے علم پر فخر کرتے تھے. وہ تو کہتے تھے کہ جیسا ہمارے پاس عالم ہے ویسا کسی کے پاس نہیں ہے. مولا کائنات کا وہ جملہ سلونی سلونی قبل ان تفقدون، جو چاہو مجھ سے پوچھو. کس چیز کو بانٹ رہے ہیں علی ابن ابی طالب؟ علم کو بانٹ رہے ہیں. عزیزوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علوم آل محمد کو حاصل کریں، اور ان علماء سے میں کہوں گا، اپنے تمام بزرگوں سے، اپنے تمام ہمسر سے، ہم عصر سے توجہ کریں، اپنے تمام ہم عمر سے، کہ آپ علم حاصل کریں تو علم کو تقسیم کریں، علم کو بانٹیں، علم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. علم کو چھپا کے نہیں رکھا جاتا. علم جتنا بانٹا جائے گا اتنا ہی علم بڑھتا چلا جائے. چھٹے امام کا قول ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ کو باندھ کے رکھ دیا جائے تو تمہارا ہاتھ مفلوج ہو جائے گا. اسی طرح اگر تم اپنے ذہن کو باندھ کے رکھ دو گے تو تمہارا ذہن مفلوج ہو جائے گا. جتنا علم تقسیم کرو گے علم تمہارا بڑھتا چلا جائے گا. جیسے جیسے علم لوگوں کو دو گے تمہیں بھی فائدہ ملے گا، اسے بھی فائدہ ملے گا. اور فرما رہے ہیں آپ دیکھیں، اخلاق پیغمبر، کردار پیغمبر ہمارے سامنے ہے. ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، ہمیں اس میں ایک نصیحت کا پہلو بھی ہے. واقعی اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا، اسلام پیغمبر کے اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے. ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کروں کہ ایک شخص، ایک نوجوان اسلام سے متاثر ہوا، اسلام کی باتوں کو اس نے سنا. اسے پتہ چلا کہ مدینے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. وہ گیا، وہاں جا کر وہ پیغمبر اسلام سے ملا اور پیغمبر سے ملاقات کی. یمن کا رہنے والا تھا جوان، اور پیغمبر سے ملاقات کر کے اسلام قبول کر چکا. ماں باپ اس کے کرسچن عیسائی تھے مگر وہ مسلمان ہو گیا تھا. اخلاق پیغمبر سے اسلام پھیلا ہے. ہمارا کردار علم کے ساتھ ساتھ ہمارا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے. علم کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر حلم بھی ہونا چاہیے. علم کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر تقوی ہونا چاہیے. علم کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر بردباری ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم عالم ہیں تو ہمارے اندر تقوی نہ ہو، ہم عالم ہیں تو ہمارے اندر کردار نہ ہو، ہم عالم ہیں تو ہمارے اندر بولنے کی، بیٹھنے کی، اٹھنے کی تمیز و طریقہ نہ ہو. نیک عالم کی ذمہ داری بہت ہوتی ہے. لوگوں کی نگاہ عالم پر ہوتی ہے. جب عالم کہیں معاشرے میں آتا ہے، سوسائٹی میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، منبر پہ آتا ہے، تو اسے لوگ دوسری نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ عوام الناس میں ہوتا تو ہے مگر وہ خاص درجہ رکھتا ہے. اس لیے میں اپنے تمام طالب علموں سے بھی یہ بات کہوں گا کہ جب علم حاصل کرو تو کردار بھی تمہارا بہتر ہونا چاہیے. جب علم حاصل کرو تو تقوی بھی تمہارے اندر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، خشیہ ہونا چاہیے، معرفت ہونی چاہیے. لگے تمہارے کردار سے کہ واقعی تم ایک عالم ہو. تمہیں دیکھ کر لوگ ہدایت حاصل کریں، تمہیں دیکھ کر لوگ صراط مستقیم کی طرف آئیں، تمہیں دیکھ کر لوگ اپنی عبادتوں کو بہتر کریں. یہ نہ ہو کہ عالم کو دیکھ کے لوگ دور بھاگیں. عزیزو، یہ حقیقت ہے کہ اس وقت اس دور میں علماء سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، ورغلایا جا رہا ہے، طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں سوسائٹی اور سماج میں. لیکن آپ یقین کریں یہ سازشیں بھی دشمن کی ہے کہ لوگوں کو علم سے اور علماء سے دور کر دیا جائے، تاکہ جب جہالت بڑھے گی تو یقیناً معاشرہ بگڑے گا، اور جب علم پھیلے گا تو معاشرہ سدھرے گا، اچھا ہوگا. توجہ فرمائیں. وہ شخص، وہ نوجوان یمن کا رہنے والا تھا. اخلاق پیغمبر، اور اس کے بعد میں منزل پر آ جاؤں. بس نصیحت کے لیے یہ بات میں کر رہا ہوں کہ دیکھیں پیغمبر کا اخلاق کس طریقے سے اسلام پھیلا ہے. میں نے اس لیے یہ بات پڑھی ہے کہ یہ عالم دین جو اپنے علم کو تقسیم کرتے تھے، انہوں نے جو کسب کیا تھا علوم آل محمد کو، اس کو بانٹا ہے، انہوں نے اپنی زندگی بھر بانٹا ہے. اخلاق کو کردار میں بھی ان کا واقعی ایک جواب نہیں ملتا. بہترین انسان، ان کی جو تعریفیں جن لوگوں سے میں نے ان کے بارے میں پوچھا ہے، میں نے خود پوچھا ہے، ظاہر سی بات ہے، تو مجھے بھی یہ پتہ چلا کہ بہترین اخلاق کے مالک تھے. خدمت تو ان کی تھی ہی، اخلاق بھی بہترین تھا. ایک عالم کا اخلاق و کردار بہتر ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کے علم کو اور زیادہ چار چاند لگ جاتا ہے، اس کی خدمتیں اور زیادہ بہترین ہو جاتی ہیں جب وہ خدمت کرتا ہے. وہ شخص اسلام قبول کر کے یمن چلا گیا. ماں باپ اس کے جو ہے غیر مسلم ہیں،
ظاہر سی بات وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اسلام کے راستے پر عمل کرنے لگا۔ ماں باپ نے جب دیکھا تو اس کا کھانا پانی بند کر دیا، پہلے سمجھایا نہیں مانا، پھر اس کو مارنے پیٹنے لگے اور اسے ستانے لگے۔ جب وہ بہت پریشان ہو گیا تو ایک روز، واقعے کو میں ایک دم مختصر کر رہا ہوں، ایک روز وہ پریشان ہو کے ماں باپ سے مدینے چلا آیا، کہا میں جاتا ہوں اپنے نبی کی بارگاہ میں رہوں گا، جو کچھ ملے گا کھا پی لوں گا، پیغمبر کے جوار میں رہوں گا، پیغمبر کے پاس رہوں گا۔ توجہ کریں، وہ نوجوان یمن سے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا آیا۔ جب یہاں پہنچا ہے وہ نوجوان، بس یہ واقعہ اس کے بعد ربط مسائل، وہ نوجوان جب پہنچا، اخلاق پیغمبر دیکھیں دین کیسے پھیلا ہے۔ ایک عالم کے اندر اخلاق کو کردار ہونا چاہیے، جو مرحوم کے اندر تھا، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، خدا ان کے بچوں کو، عزت و اقارب کو صبر دے۔ وہ شخص یمن سے واپس مدینے آ گیا، ماں باپ نے اسے مارنا پیٹنا شروع کیا، کھانا پانی بند کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے ان کا مسلک، ان کا مذہب اور تھا، اور بیٹے نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسے کہا ہم پیغمبر کی خدمت میں چلے جائیں گے، چلا آیا مدینے۔ جب نبی کی خدمت میں پہنچا، نبی سے ملاقات ہوئی تو نبی نے جب اس کے چہرے کو دیکھا، ظاہر سی بات ہے پیغمبر اسلام ہیں، انہوں نے چہرے کو دیکھ کے فوراً کہا لگتا ہے کہ تم اپنے گھر سے ناراض ہو کے آئے ہو۔ اللہ اکبر! اسلام دیکھیں کیا ہے، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ واقعی پیغمبر اسلام نے کہا لگتا ہے تم اپنے گھر سے ناراض ہو کے آئے ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں یا نبی اللہ، میں اپنے گھر سے ناراض ہو کے آیا ہوں، ایسا ایسا واقعہ ہوا، میں نمازیں پڑھتا تھا، میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میں اسلام پہ عمل کرتا تھا، میرے ماں باپ نے مجھے مارا پیٹا، میرا کھانا بند کیا، بہت زیادہ مجھ پر ظلم کرنے لگے تھے، میں پریشان ہو کے چلا آیا۔ آپ بتائیں ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ کہا اچھا ہوا تم چلے آئے۔ لیکن نبی نے کیا کہا؟ اخلاق پیغمبر دیکھیں، نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا کہ تم واپس جاؤ اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کی کسی بات پر اف بھی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ اس نے کہا کہ یا نبی اللہ وہ تو دوسرے مسلک کے ہیں، میں نے اپنا مسلک بدل لیا ہے، میں اس مسلمان ہو گیا ہوں، اور وہ ابھی بھی عیسائیت مذہب پہ ہیں۔ پیغمبر نے کہا نہیں، ہیں تو تمہارے ماں باپ۔ اللہ اکبر! دیکھیں کردار پیغمبر دیکھیں، خدا کی قسم نتیجہ دیکھیں آپ، کہا ہیں تو تمہارے ماں باپ۔ پیغمبر نے انہیں کہا کہ واپس جاؤ، اور ماں باپ جو کچھ بھی کہیں خاموش رہنا، جواب نہ دینا، اپنے ماں باپ کا جواب نہ دینا۔ وہ واپس جوان گیا یمن، اپنے گھر گیا، اب وہ عبادت کر رہا ہے، ماں باپ پھر اسے کھانا نہیں دے رہے، پانی دے رہے، لیکن خاموش ہے، اب ایک بھی لفظ نہیں بولتا، کوئی ری ایکشن نہیں ہے، کوئی ان کے خلاف باتیں نہیں ہیں، خاموش ہے۔ ماں باپ پریشان ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے یہ کیا ہو گیا؟ کل تو تم ہمارے سامنے سینہ سپر ہوتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے سینہ توڑا، آج تم کیا کر رہے ہو؟ یہ ہوا کیا ہے؟ صرف ایک جملہ اس نے کہا، اثر دیکھیں پیغمبر کی زبان کا، اثر دیکھیں اخلاق پیغمبر کا، اثر دیکھیں کردار پیغمبر کا، اثر دیکھیں اسلام پھیلا کیسے ہے۔ آج 1454 سال تقریباً ہو گئے اسلام کو، لیکن عزیزوں یہ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا ہے، کردار سے پھیلا ہے۔ عالم کا کردار بھی ہونا چاہیے، تو اس کا علم جب بڑھتا ہے تو پھر لوگ اس سے فیضیاب حاصل کرتے ہیں، اور لوگ یقیناً تر و تازہ اپنے کو محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ اخلاق بہت بڑی دولت کا نام ہے، اخلاق بہت بڑی دولت کا نام ہے۔ جب اس نے کہا کہ میرے نبی نے مجھے منع کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کا جواب نہ دینا اور ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں، چجائے کہ غیر مسلک اور مذہب پہ ہیں، تمہارا مسلک الگ ہے ان کا۔ باپ نے کہا کیا واقعی تمہارے نبی نے یہ کہا ہے؟ کہا ہاں میرے نبی نے مجھے منع کیا ہے۔ اثر کیا ہوا؟ توجہ فرمائیں، اس جوان نے جب یہ کہا تو ماں باپ نے کہا کل چلو ہم بھی تمہارے ساتھ مدینے چلیں گے۔ ماں اور باپ دونوں مدینے آ گئے نوجوان کے ساتھ، نبی کی خدمت میں پہنچا، نبی کی خدمت پر پہنچ کے ایک سوال کیا ہے، اس نے کہا کہ کیا واقعی آپ نے میرے بیٹے کو یہ بتایا ہے کہ اپنے ماں باپ کا جواب نہ دینا، چاہے وہ کتنا بھی تمہارے ساتھ بدسلوکی کریں، تمہارے پر ظلم کریں، تمہیں خاموش رہنا ہے، ان کا احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا ہے؟ کب میں نے نہیں کہا۔ اللہ اکبر! نبی کا جواب دیکھیں، کب میں نے نہیں کہا، کب پھر کب میرے خدا کا بھی یہی حکم ہے،
میرا خدا بھی یہی کہتا ہے جو میں نے کہا ہے، میں کوئی بات نہیں کرتا جب تک میرا خدا نہ کہے۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ خدا بھی یہی کہتا ہے محمد مصطفیٰ کا، فوراً اس نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں اور مجھے کلمہ پڑھائیں، میں دین اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں کہ جس دین میں ماں باپ کا اتنا احترام ہے اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہوگا۔ ذرا اندازہ کیجئے کردار پیغمبر یہ ہے کہ ایک نوجوان کو پیغمبر نے صرف یہ کہا تو ماں باپ بھی اسلام میں آ گئے۔ پیغمبر نے اپنے اخلاق کو، کردار کو پھیلاتے چلے گئے، اسلام پھیلتا چلا گیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے تمام سننے والے مومنین اور مومنات، اپنے کردار اور اخلاق کو بہتر کیجیے۔ میں دعا کروں گا کہ خدا اس وقت جو دنیا کے اندر بیماری پھیلی ہے، مرض ہے، اس سے تمام لوگوں کو نجات عنایت کرے۔ خدا مرحوم کے درجات کو بلند کرے۔ خدا ان کے بچوں کو، عزیز و اقارب، دوست و احباب، تمام پسماندگان کو صبر جمیل عنایت کرے۔ یقیناً عزیزوں، ایک عالم دین، ایک ذاکر حسین، ایک خطیب اہل بیت کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور یقیناً انہوں نے نہ معلوم کتنی مجلسوں میں، اور نہ معلوم کتنے اپنے ذکر کے ذریعے سید الشہداء کا ذکر کیا ہوگا، تمنا فاطمہ کو پورا کیا ہوگا۔ بی بی کی ایک ہی تو آرزو تھی، 18 سال کی عمر تھی جناب زہرا کی۔ اس 18 سال کی عمر میں شہزادی نے ایک خواہش کی، 9 سال اپنے بابا کے گھر رہی بی بی، اور 9 سال اپنے شوہر کے گھر علی مرتضیٰ کے ساتھ۔ 18 سال میں شہزادی کی ایک خواہش تھی، جب بھی کبھی خبر شہادت حسین کو سنا تو صرف ایک ہی سوال کیا، بابا میرے لال حسین پر روئے گا کون؟ بابا میرے لال حسین پہ گریہ کون کرے گا؟ بابا میرے لال حسین پہ ماتم کون کرے گا؟ اللہ اکبر، زہرا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بابا میرے لال حسین کی مدد کون کرے گا، نصرت کون کرے گا۔ ذرا اندازہ کریں، یہ جملہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ زہرا نے یہ نہیں کہا کہ میرے لال کی نصرت و مدد کون کرے گا، کہا بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ اے حسین کے چاہنے والوں، اے زہرا کی آرزوؤں کو پورا کرنے والوں، یہ جو زہرا کی آرزو کو پورا کرتا ہوا اس دنیا سے گیا، مرحوم مولانا غلام سبطین رضوی قراروی، خدا ان کے درجات کو بلند کرے۔ یقیناً حسین کی مجلس پڑھنے والا، حسین کا ذکر کرنے والا اس دنیا سے گیا ہے۔ زہرا کی خواہش ہے، جب بھی کبھی خبر شہادت حسین سنی، خواہش یہی کہ بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ میں کہوں گا بی بی آؤ دیکھو، اتنے برس گزرنے کے بعد بھی ہم مرحوم کے لیے ماتم نہیں کرتے، ہم مرحوم پر گریہ نہیں کرتے، بلکہ سید الشہداء حسین پر گریہ کرتے۔ اس غریب کا ماتم کر رہے ہیں، اس مظلوم کا ماتم کر رہے ہیں، اس پیاسے حسین کا ذکر کر رہے ہیں جو آپ کی آغوش کا پروردہ تھا، جو آپ کی شیر کو پینے والا تھا، جو آپ کی آغوش میں پلا بڑھا تھا، ہاں جسے آپ نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ اے عزیزوں، بی بی اپنے لال حسین سے بڑی محبت کرتی تھی، بی بی اپنے لال حسین سے بہت پیار کرتی تھی، اور اس کی دلیل تو آپ نے سنی ہے کئی مرتبہ کہ جب بندے کفن ٹوٹا ہے، فاطمہ زہرا نے کیا کہا تھا؟ ہاتھوں کو بلند کر دیا، آجا میرے حسین، میرے سینے سے لگ جا۔ زہرا کو برداشت نہیں ہوا کہ کفن کے بعد بھی ہاتھوں کو بلند کر دیا، حسین کو قریب بلا لیا۔ ہاں زاداروں، حسین کے چاہنے والوں، یہ حسین کا چاہنے والا، زہرا کا چاہنے والا اس دنیا سے گیا ہے۔ خدا مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے پسماندگان کو صبر دے۔ بس ذرا اندازہ کیجئے، ہاتھوں کو زہرا نے بلند کر کے حسین کو سینے سے لگا لیا، یہ محبت کا تقاضا تھا۔ اور اس کے بعد حسین کے لیے ملتا ہے کہ جب امام حسین علی مقام 61 ہجری کربلا کے میدان میں عصر کے وقت جب حسین کی پیشانی پر ایک تیر آ کے لگا ہے اور حسین گھوڑے پر ڈگمگانے لگے تو آواز دی، بسم اللہ و باللہ فی سبیل اللہ امت جد رسول اللہ۔ حسین یہ کہہ کے زمین کربلا پہ آئے، کیسے آئے سنیں گے آپ۔ چوتھے امام فرماتے
فرماتے ہیں کہ ذوالجلال نے اپنے دونوں قدموں کو آگے بڑھا دیا، پیچھے کے قدموں کو پیچھے کیا، اپنے پیٹ کو ذوالجلال نے زمین کربلا پہ لگا کے آہستہ سے داہنی طرف کروٹ لی۔ حسین زمین کربلا پہ آئے، سجدے کی حالت میں تھے۔ ایک مرتبہ محسوس کیا کہ میرے سرہانے کوئی آیا ہے۔ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ امام فرماتے میری دادی فاطمہ زہرا سرہانے کھڑی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں آپ نے گریہ کیا، اب مجلس تمام ہے۔ فاطمہ زہرا سرہانے کھڑی تھی۔ امام حسین نے جب محسوس کیا کہ اماں زہرا آئی ہے تو ایک مرتبہ حسین استقبال کے لیے اٹھنا چاہتے تھے، مگر اٹھے پھر گر گئے، پھر اٹھے پھر گر گئے، پھر اٹھے پھر گر گئے۔ اے عزیزوں، 3 مرتبہ حسین اٹھنا چاہتے تھے مگر گر گئے۔ بس جملہ سنے دیکھیں۔ ہاں عزیزوں، اگر آنسو نکلے تو مرحوم کے حق میں دعا کیجئے گا اور اپنے حق میں بھی۔ ایک مرتبہ روایت بتاتی ہے امام حسین 3 مرتبہ اٹھنا چاہتے تھے ماں کا استقبال کرے، جب نہ اٹھ سکے تو ایک جملہ کہا، اماں آپ کا ایک پہلو شکستہ تھا، اماں حسین کا پورا جسم زخموں سے چور ہے، اے اماں حسین استقبال نہیں کر سکتا، آواز سیدہ آئی ہوگی، اے میرے لال حسین نہ گھبراؤ، یہ ماں تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ ارے حسین کا سر رکھا، شمر کا کند خنجر چلا، منادی نے ندا دی، قد قتل حسین بے کربلا، قد ذبح الحسین بے کربلا۔ بہن خیمے میں پریشان ہو گئی، اے بیٹا سید سجاد ذرا اٹھو اور دیکھو کیا قیامت تو نہیں آ گئی۔ اب جو ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا تو کیا دیکھا، باپ کا سر ہے، نوک نیزہ پہ بلند ہے، آواز دی، السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ۔ اے بابا میرا سلام قبول کرو، اے بابا میرا سلام قبول کرو۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ بحق مظلوم کربلا کے حسین کی مظلومی، زہرا کی مظلومی کے صدقے میں پروردگارہ اس مجلس کا اجر و ثواب میرے معبود مرحوم مغفور مولانا سید غلام سبطین رضوی قراروی کی روح کو اسال کے انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ مرحوم کی قبر کی، برزخ کی، آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ پروردگارہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ اہل بیت اطہار صدقے میں ان کے بچوں کو عزت وقاری، دوست و احباب، تمام لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرما، سوائے غم سید الشہداء کے کوئی غم نصیب نہ فرما۔ پروردگارہ بحق مظلوم کربلا کے میرے معبود ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ تمام حضرات سے، مومنین و مومنات، سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور مولانا سید غلام سبطین رضوی قراروی کی روح کو ایصال کر دیں۔